اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین. قرآن مجید کا درس دینا جہاں ایک بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، وہیں ایک بھاری بوجھ بھی ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے کلام کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، اور آپ نے سمجھا کچھ اور ہے اور لوگوں کو سمجھایا کچھ اور ہے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ خلاص نیت کے باوجود انسان ایک غلط موقف اختیار کر لیتا ہے، ایک غلط رائے قائم کر لیتا ہے. تو اس کے لیے پھر بار بار آپ کو کتب سے رجوع کرنا پڑتا ہے، علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے پر نظر ثانی کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے. پہلی بات کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے مرتے دم تک تیار رہیے. مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی تھی 4 بنیادی اصطلاحیں، جو مولانا کی سب سے اہم ترین کتاب ہے، اور ان کی ساری فکر اسی کتاب میں ہے. مشکل کتاب ہے. مولانا گوہر رحمان نے یہ کہا تھا کہ یہ تفہیم القرآن کا پیش لفظ ہے کتاب میں، اور تفہیم القرآن سے پہلے اس کتاب کو شامل کر دینا چاہیے. اچھا، اس کتاب کے بارے میں تنقید بھی ہوئی. تو ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی. انہوں نے ایک کتاب عربی میں لکھی، پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا. تو بہرحال وہ کتاب بڑے اخلاص کے ساتھ لکھی. انہوں نے کہا کہ میں نے استخارہ کر کے لکھی، بہت سوچا سمجھا، لکھوں نہ لکھوں. ظاہر ہے کہ ان کی نیت، بہت بڑے عالم تھے، نیک آدمی تھے، ان کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال آپ وہ کتاب بھی پڑھ لیجئے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہے. اس کے اندر، اس کتاب میں، اس تنقید کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اور میں نے اس کتاب کی شرح کی ہے 20-30 گھنٹے میں. ویڈیوز ہیں اس کی، نیو یارک میں میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے اس کو. تو جب انہوں نے ایک خط لکھا مولانا ابو علی میاں نے مولانا مودودی کو کہ میں نے آپ کی اس کتاب پر یہ نقد کیا ہے، تو اس کے جواب میں مولانا مودودی نے لکھا کہ میری ہر رائے وہ مرجوح ہو سکتی ہے، میری ہر رائے غلط ہو سکتی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ میں ہر تنقید کو قبول نہیں کروں گا. میں دیکھوں گا کہ اگر تنقید معقول ہے تو قبول کر لوں گا، اور اگر تنقید میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط نہیں ہے تو میں قبول نہیں کروں گا. لیکن میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو کوئی نبی نہیں سمجھتا، معصوم نہیں سمجھتا، منزہ عن الخطا نہیں سمجھتا. تو یہ مشہور خط ہے. تو یہ دیکھیے، اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے درجے کے لوگ، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں، قابل اصلاح سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے اور اس کے امکانات ہیں اس کے. تو آپ لوگوں کو بھی جو مشورہ، میں پہلا مشورہ دیتا ہوں کہ محنت کرتے رہیے اور بدلتے رہیے، اپنے آپ کو بدلتے رہیے. تو امام شافعی کے بارے میں یہ بات ہے، ان کے 2 مذہب ہیں. امام شافعی کے 2 مذہب ہیں فقہ کے، ایک مذہب قدیم ہے، ایک مذہب جدید. تو ان کا جو مذہب قدیم ہے وہ بغداد کا مذہب ہے. امام شافعی مکے کا علم انہوں نے حاصل کیا،
اور ان کا ننیال چونکہ یمن کا تھا، یمن جا کر وہاں کا علم حاصل کیا، پھر مکہ آئے، پھر امام مالک کی شاگردی اختیار کی، ان سے موطا پڑھی، ان کا علم حاصل کیا، پھر عراق گئے اور امام ابو حنیفہ کے مکتب اور ابو یوسف اور امام محمد کے علم کو حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 6 شہروں کا جب علم آ گیا ان کے پاس تو ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی انہوں نے، یعنی مکے کا علم بھی تھا ان کے پاس، مدینے کا علم بھی تھا، یمن کا بھی تھا، بصرہ کا بھی تھا، کوفہ کا بھی تھا اور بغداد کا۔ تو یہ ان کا مذہب قدیم کہلاتا ہے، مذہب قدیم کہلاتا ہے۔ اور ان کے جو مشہور شاگرد ہیں امام کرابیسی اور امام زعفرانی، ان کے بغدادی شاگرد ہیں، ان کے بغداد کے، ان کو لکھایا، پڑھایا اور بتایا کہ اس مسئلے میں امام مالک سے اختلاف کرتا ہوں، اس مسئلے میں ابو حنیفہ سے کرتا ہوں اختلاف، اس مسئلے میں امام محمد سے کرتا ہوں، ابو یوسف سے کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ آخری 6 سالوں میں مصر گئے، 198 ہجری میں مصر گئے اور وہاں 6 سال رہے، 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو وہاں ان کو کچھ نئی احادیث ملی، تو انہوں نے اپنے مذہب کو بدل دیا، اپنے فتووں کو بدل دیا، تو وہ ان کا مذہب جدید کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نئی حدیثیں مل گئی ہیں اس لیے میں پرانے فتوے بدل رہا ہوں۔ تو ان کے نئے مذہب کے جو شاگرد ہیں وہ امام بویتی ہیں، ربیع بن سلیمان المرادی ہیں، ربیع بن سلیمان الجیزی ہیں اور امام مزنی ہیں۔ تو یہ ان کے وہ شاگرد ہیں جو مصری شاگرد ہیں۔ تو اتنے بڑے علماء کا جب یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی رائے بدل لیتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے، لیکن آخری عمر میں اس سے رجوع کر لیا، کیونکہ 20 صحابہ صحیح احادیث موجود ہیں اور 20 صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا ہے، موزوں پر اور جرابوں پر اور جوتوں پر، سب پہ مسح کیا جا سکتا ہے، چمڑے کے ہوں، اونی کے ہوں اور نائلون کے ہوں، کاٹن کے ہوں، پلاسٹک کے ہوں، کسی قسم کا ساکس ہوں، ان پر مسح کیا جا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم ضدی نہیں ہوتے، ضدی نہیں ہوتے۔ جب علم آ جاتا ہے، قوی دلیل آ جاتی ہے تو اپنی بات کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اور ہم تو معمولی طالب علم ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں تبدیلی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور مرتے دم تک تیار رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمارا انداز طالب علمانہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، چونکہ آپ مدرسین قرآن ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ تو آپ میں حافظ ہیں، لیکن جس سورت کا آپ درس دے رہے ہیں یا جس آیت کا درس دے رہے ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہو، اور اس کے لیے آپ بڑی محنت کیجیے۔ آپ یعنی فرض کیجیے آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 اور یاد کر لیجیے، اگر 20 یاد ہو گئی ہیں تو 10 اور یاد کر لیجیے آپ۔ تو آپ کے حفظ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، یہ ایک اہم بات۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے ذرا ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ تو ماشاءاللہ اس میں سے تقریباً 70% افراد ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اچھا، اب میں سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں روزانہ؟ کتنی کرتے ہیں؟ اچھا چلیے میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں، ہاتھ اٹھائیے وہ لوگ جو روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں۔ 3 4 5 آدمی ہیں، جی چلیے ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، 5 6 آدمی ہیں جو 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایک بات لکھ لیجیے اپنی کاپی پر کہ مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے آپ مسجد میں گزاریے اور کوشش کیجئے کہ روزانہ 3 پارے پڑھیں آپ، اور 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور
آدھے گھنٹے میں ایک پارہ ہو جاتا ہے، تقریباً 20 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، 25 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو تلاوت کریں آپ زور سے کریں، یہ بڑی اہم بات ہے، دل ہی دل میں نہ کریں. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہلکی ہلکی آواز میں، تاکہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سن بھی رہے ہوں. ایک تو ہے صرف ہونٹوں کا ہلا دینا، اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے صرف نگاہوں کو یوں کر لیں آپ، جیسے اخبار پڑھتے ہیں. اخبار کیسے پڑھتے ہیں؟ یوں دیکھتے ہیں، آپ منہ نہیں ہلاتے، اس میں لفظ بھی ادا نہیں کرتے، صرف یوں ایسے کرتے ہیں، ہم اسکین کرتے ہیں بس، آپ پورے پڑھتے نہیں، زبان سے ادا نہیں کرتے. تو قرآن مجید کو اسکین نہیں کرنا ہے آپ کو. جی بعد میں کر لیجئے، لکھ کے دے دیجئے، مجھے لکھ کے دے دیجئے. تو اسکین نہیں کرنا ہے، ہونٹ بھی ہلانا ہے آپ کو، اور ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. دوسرے نمازیوں کو تنگ نہ کریں، ایک کونے میں چلے جائیں، تاکہ اتنی زور سے بھی نہ پڑھیں کہ دوسرے لوگوں کی تلاوت میں خلل آ رہا ہو. تو ہلکی آواز میں آپ زور سے پڑھیے. آپ قاری بھی ہیں اور آپ سامع بھی ہیں، یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیے آپ. اور میں جب یہاں تھا سعودی عرب میں، تو میرے لیے بڑا اچھا وقت تھا کہ میں کوشش یہ کرتا تھا کہ اس میں بار بار پڑھوں. تو اس کے فوائد بڑے ہوتے ہیں. اچھا حفظ کے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں، سمجھے؟ میں جب چھوٹا تھا 8 سال کا، تو میرے والد نے مجھے شکوہ جواب شکوہ یاد دلائی تھی. تو مجھے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے. کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، تو زیاں کے معنی مجھے نہیں پتا تھا، سود فراموش نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، سمجھے؟ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سب، خوگر کے معنی مجھے نہیں معلوم تھے، خوگر کے معنی مجھے معلوم نہیں تھے. تو 8 سال کے بچے کو اتنا، لیکن تلفظ صحیح تھا، ادائیگی صحیح تھی، والد نے سکھا دیا، حفظ ہو گیا. وہ ساری چیزیں بعد میں جب میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، بی اے کیا، اور ڈکشنری دیکھنا سیکھ لی، اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، وہ حفظ بہت کام آیا، اور کام آ رہا ہے. اسی طرح جو چیزیں آپ حفظ کر لیتے ہیں تو پوری طرح چیز سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی 60% سمجھ میں آتی ہے، 50%، اور کچھ مدت کے بعد اور زیادہ سمجھ لیتے ہیں کچھ اور. تو بعض وقت آپ غلط سمجھ لیتے ہیں اور بعد میں پھر اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. تو یہ حفظ بھی کرنا ہے آپ کو، اور تلاوت جو ہے وہ روزانہ کرنا ہے. یہ مدرس کے لیے ایک ضرورت ہے. اب تیسری بات نوٹ کر لیجئے کہ جب تلاوت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہونا چاہیے، اور اس پین کو میں آپ کراس ریفرنسز لکھتے جائیں. سمجھ گئے؟ کراس ریفرنسز لکھتے جائیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک مضمون آیا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے، 201. دنیا مانگتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 دعائیں کرتے ہیں، دنیا کی بہتری بھی دے، آخرت کی بہتری بھی دے، دوزخ کے عذاب سے بچا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اولئک، یعنی ان لوگوں کے لیے ہے بما کسبوا، ان کے کسب کے مطابق دیا جائے گا. یعنی آپ دنیا کے لیے محنت کریں گے تو دنیا ملے گی، آخرت کے لیے محنت کریں گے آخرت ملے گی. دونوں چاہیے تو دونوں کے لیے محنت کریں. اولئک لہم نصیب مما
کسبو، نصیب ہے نا آپ کے، آپ کا نصیب آپ خود بنا رہے ہیں، آپ کی محنت کے مطابق آپ کا نصیب بن رہا ہے آپ کا. کسبو، کسب کا لفظ استعمال کیا. یہ مضمون قرآن مجید میں 8-10 اور مقامات پر مختلف اور انداز سے آیا ہے. جیسے سورہ شورا کی آیت نمبر 20 ہے، تو وہاں کہا گیا کہ یرید حرث الدنیا، کچھ لوگ ہیں وہ دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں. تو اب یہاں ایک لفظ ہے حرث کا، کھیتی کا لفظ آیا ہے یہاں پر، کھیتی کا لفظ آ گیا نا. تو کھیتی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو یہ کسبو، اولئک لہم نصیب مما کسبو کی تفسیر ہے. کھیتی جو ہے، جیسے وہ محنت کریں گے، گوڈی کریں گے، پانی دیں گے، اسپرے کریں گے، فرٹیلائزر دیں گے، کھاد دیں گے تو اتنی زیادہ ہوگی. جتنی محنت کریں گے اتنی زیادہ فصل ہوگی. جتنی غفلت برتیں گے وہ بیماریاں کھا جائیں گے ان. تو یہاں حرث کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ لکھ لیجئے. اب کرنا کیا ہے آپ کو، پین سے لکھ لیجئے کاپی میں 200 بقرہ، وہاں پر لکھ لیجئے سی سورۃ الشورى آیہ نمبر 20، اور وہاں پر جائیے کہاں، سورہ شورى میں، وہاں پر لکھیے سی سورۃ البقرہ آیہ نمبر 200. تو پورے قرآن پر اس طرح آپ کراس ریفرنسز لکھتے جائیے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو. سورۃ بقرہ ہی میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو بعض رسول چھوٹے ہیں، ان سے بڑے ہیں، ان سے بڑے ہیں، ان پر فضیلت ہے. 315 رسول ہیں، ان میں چھوٹے بڑے ہیں اور 5 بہت بڑے ہیں. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم ہیں. ان 5 میں بھی ٹاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ 1,24,000 ہیں. ان کے بھی درجات ہیں، ان کے نبی بھی برابر نہیں ہیں ان کے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں تلک الرسول کے پاس جو ہے وہ بنی اسرائیل 55 لکھ لیجئے، بنی اسرائیل 55 کے پاس وہاں لکھ لیجئے تلک الرسول لکھ لیجئے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، کراس ریفرنسز. اس سے کیا ہوگا، تفسیر القرآن بالقرآن کا مرحلہ آسان ہو جائے گا. تفسیر القرآن بالقرآن کا مرحلہ آسان ہو جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے غالباً پہلے دن کہا تھا، اب سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ حضرت آدم نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے. تو اب فوراً وہاں لکھ لیجئے وہ کلمات کیا تھے. وہ سورہ اعراف کی آیت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور سورہ اعراف میں لکھ لیجئے سی سورۃ البقرہ آیہ نمبر 100. سمجھ گئے؟ یہ ہے کراس ریفرنسز. میں یہاں جب سعودی عرب میں کام کرتا تھا تو ہم بیڈنگ کرتے تھے. تو بیڈنگ ڈاکومنٹس جو ہوتے تھے نا، بیڈنگ ڈاکومنٹس وہ اتنے بڑے ہوتے تھے، کوئی 500 صفحے کی ہے، کوئی 500 صفحے کی ہے. ڈرائنگز بھی ہوتے تھے. بیڈ کرتے تھے ہم، 20 ملین ہے، 21 ملین ہے، فلاں ہے. تو ایک ایک چیز کا حساب لگاتے تھے، کتنے پیسے ہمارا منافع کتنا ہوگا، کتنے میں لینا ہمارے لیے مناسب ہوگا، کتنی بیڈنگ کرنی چاہیے. اچھا اس کے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ہم لوگ بیٹھے، وہ مالک میں بیٹھ گیا. تو ہاں بھائی پوچھنے لگے کتنے کا ہے، تو کہا کہ 20 ملین کا ہے. کسی نے کہا 19 ملین کر لیں، کسی نے کہا 21 ملین کر لیں. مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس میں بڑا جوا ہے، یہ ہم 15 میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم 20 میں بھی کر سکتے ہیں. وہ بڑا پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ ایک جگہ کانٹریکٹ میں ایک بات ایسی لکھی ہوئی ہے، اگر اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو 15 میں کام ہو جائے گا ہمارا. دوسری جگہ ایک چیز مبہم لکھی ہوئی ہے، اگر اس پر اصرار کیا جائے گا تو 20 ملین لگانے پڑیں گے اس کے اوپر. اب وہ چونکہ میں نے کراس لگا دیا تھا، اس کے اندر چٹیاں لگا دی تھی میں نے، سی پیج نمبر 100 اینڈ 100، سی پیج نمبر 100 اینڈ 100، سی ڈرائنگ. تو ہمیشہ میں
کراس ریفرنس لگا کے ریڈ پین سے یلو ٹیگ لگا دیتا تھا اس کے اوپر. تو قرآن کا دنیا کے معاملات میں یہ دو کوڑی کی دنیا ہے. یہ اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اس کے لیے اتنی تگودو کرتے ہیں, پوری ڈاکومنٹ جو ہے اسپیشل کنڈیشنز آف دی کانٹریکٹ اور جنرل کنڈیشنز آف دی کانٹریکٹ ساری چھان مارتے ہیں, ڈرائنگ کے ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں دنیا کے لیے, اور اللہ کے کلام کے لیے محنت نہیں کرتے. تو یہ ذرا آپ غور فرمائیے. اچھا, تجوید ضروری ہے, لیکن تجوید میں مبالغہ نہ کیجئے. یوں نہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی تجوید ہے. تجوید ضروری ہے, بعض اوقات الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے تعلمون ہے, تعلمون کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ رنج اٹھا رہے ہیں, وہ تکلیف پا رہے ہیں. تعلمون حمزہ کے ساتھ, اور تعلمون عین کے ساتھ ہے, وہ جانتے ہیں, تم لوگ جانتے ہو تعلمون کے معنی. تو تعلمون بھی ہے اور تعلمون بھی. تو بعض اوقات عین کی آواز نہیں نکالیں گے تو معنی بدل سکتے ہیں. اسی طرح 4 لفظ ہیں, دیکھیے, ایک زے سے زلہ ہے, ایک ذال سے زلہ ہے, اور ایک زوئے سے زلہ ہے, اور ایک ضاد کے ساتھ زلہ ہے. یہ چاروں کے معنی مختلف ہیں. زلہ فازلہم الشیطان کا مطلب یہ ہے ڈگمگا جانا, پھسل جانا, شیطان نے ان کو پھسلا دیا. اور ذال کا مطلب ہے ذلیل ہونا, رسوا ہونا, اور جو ہے ضاد کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہے گمراہ ہو جانا, بھٹک جانا. اور زوئے کے ساتھ کا مطلب ہے ہو جانا یا پھر سائے کا ہو جانا, ظلال کے معنی میں وہاں استعمال ہو. لیکن بہت زیادہ, یعنی آپ کو کوئی کمپٹیشن جیتنا نہیں ہے, کوئی مقابلہ قرات میں حصہ نہیں لینا ہے, یعنی جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہے اتنی ہی اس کو اہمیت دو, سمجھے. بہت زیادہ اس پر آپ زندگی کا مقصد تجوید نہ بنا لیں آپ. اچھا جی, ایک آپ کے پاس اچھی لائبریری کا ہونا ضروری. آپ مدرس قرآن ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ 5-6 تفسیریں آپ کے پاس لازماً. اگر 10 ہوں, 15 ہوں, 20 ہوں تو کیا کہنے. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. تفہیم القرآن لازمی ہے. تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس اس کا ہونا لازمی ہے. اور نئی والی لیجئے تخریج کے ساتھ, جس میں تمام احادیث کی تخریج کر دی گئی. تفسیر ابن کثیر میں بہت ساری صحیح احادیث ہیں, لیکن کہیں کہیں کوئی ضعیف حدیث بھی ہے. تو وہ دیکھ لیجئے کہ کون سی صحیح ہے, صحیح احادیث ہی کوٹ کیجئے. تخریج ہو گئی ہے. تو اور اسی طرح مفتی شفیع کی معارف القرآن بہت اچھی تفسیر. اور اسی طرح مولانا عبد الرحمن کیلانی کی تیسیر القرآن بہت اچھی تفسیر ہے. یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تدبر بعض اعتبار سے اردو کی بہت اچھی تفسیر ہے, عربی بلاغت کے اعتبار سے, لیکن اس کی 2 بڑی خامیاں بھی ہیں. اس کی پہلی بڑی خامی اس کی یہ ہے کہ وہ علم حدیث میں بالکل صفر ہے. دوسری بڑی اس کی خامی یہ ہے کہ وہ علم فقہ میں بھی بالکل صفر ہے. ایک صاحب نے 9 جلدوں کا جائزہ لیا, اس میں صرف 40 حدیثیں ملتی ہیں 9 جلدوں کے اندر آپ کو. لیکن بلاغت کا وہ شاہکار ہے, جس طرح وہ محذوفات کو کھولتے ہیں, اس کی جو ادبیت ہے اس کی, اور جس طرح وہ اس میں سے نکات بیان کرتے ہیں. لیکن ذرا مشکل ہے, اور عربی زبان کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تدبر کو سمجھنے کے لیے. اس کا معیار بہت بلند ہے. تو یہ تفسیریں آپ کے پاس ان کا ہونا بہت ضروری ہے. لائبریری ڈیولپ کر لیجئے اب آپ. اچھا, اب ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں آپ سے. ابتداءً آپ کے پاس صحیح مسلم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور صحیح مسلم بھی دارالسلام. کتابیں جب خریدیں آپ دارالسلام کی خریدیں. وہ اس لیے خریدیں کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ 6-7 بندے, وہ 6-7 علماء ایک ایک کتاب کو دیکھتے جاتے ہیں. ایک عربی کی غلطیاں دیکھتا ہے, ایک قرآن کی حدیث کی دیکھتا ہے, ایک اردو کی غلطیاں دیکھتا ہے,
پروف ریڈنگ کئی لوگ کرتے ہیں، ایک حوالے چیک کرتا ہے، ایک حدیثوں کو چیک کرتا ہے، صحیح ہے ضعیف ہے، تو ایک پوری ٹیم ان کی کتابوں کی جو ہے تالیف میں منہمک ہے، اور بہت ان کو پیسے بھی وہ دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا معیار بہت بلند ہے، معیار بہت بلند ہے۔ تو صحیح مسلم کا مشورہ میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کو، صحیح مسلم ترتیب کے اعتبار سے صحیح بخاری سے زیادہ بہتر ہے، آسان ترتیب ہے سمجھنے کے لیے۔ صحیح بخاری قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے صحیح مسلم سے بھی بہتر ہے صحیح بخاری، لیکن اس کے لیے بہت آپ کو دماغ بہت چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ یہ ہے، اس کی ہیڈنگ کچھ کہتی ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، تو اس میں دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ ہیڈنگ میں امام بخاری نے جو عنوان دیا ہے، جو ہیڈنگ دی ہے، اس کا حدیث سے کیا تعلق، کیونکہ امام بخاری کا جو دماغ ہے ان کی جو فقہ ہے، وہ فقہ کے بھی امام ہیں، کیا مسئلہ نکال رہے ہیں، تو وہ مسئلہ جو ہے وہ ہیڈنگ میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو لیکن آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، ابتدا آپ صحیح مسلم سے کیجئے، 1-2 سال صحیح مسلم کو اچھی طرح پڑھیے، اور اس کے بعد پھر صحیح بخاری پہ چلے جائیے۔ اچھا، یہ آپ کے ہاں جو کتابیں ہیں، راہ عمل اور زاد راہ، سفینہ نجات وغیرہ وغیرہ جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں ترغیب کی بھی ہیں، اور اس میں بہت ساری ضعیف احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اس میں پھر زیر زبر کی بھی بڑی غلطیاں ہیں، کتابت کی بھی بڑی غلطیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں ان کے اندر، تو جو اس میں ذرا احتیاط کیجئے۔ تو آپ کو امہات الکتب کی طرف جانا چاہیے، اصل کتابوں کی طرف جائیے۔ یہ تو سیکنڈری بکس ہیں نا، سیکنڈری سورسز ہیں، وہاں سے لے کر، یعنی یہاں سے ایک حدیث لے لی، وہاں سے لے لی، وہاں سے لے لی، وہاں سے لے لی، اور کتاب مرتب کر دی آپ نے ایک۔ لیکن یہ کہ اصل کتابوں کی طرف مراجعت کی جائے۔ اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ ریاض الصالحین اور مشکات کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، لکھ بھی لیجئے کہ مشکات المصابیح 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی تھی۔ اس میں 2 سب چیپٹرز ہوتے تھے، فصل اول اور فصل ثانی۔ فصل اول میں امام بغوی نے اس کو مرتب کیا تھا۔ فصل اول میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں تھیں، اور فصل ثانی میں دوسرے درجے کی حدیثیں تھیں، ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی، موطا کی، دارمی وغیرہ کی۔ اس کے 200 سال بعد خطیب بغدادی العمری نے اس میں ایک تیسری فصل کا اضافہ کیا۔ اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور بعض جھوٹی حدیثیں بھی ہیں اس کے اندر۔ تو تیسری فصل کے اندر بڑا کوشچن مارک ہے۔ تیسری فصل میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، اور ضعیف بھی ہیں، اور موضوع بھی ہیں اس کے اندر، تیسری فصل کے اندر۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری میں اس کا نیا نام رکھا گیا، مصابیح السنہ کا مشکات المصابیح۔ تو یہ بھی اصل کتاب نہیں ہے۔ تو یعنی جو محقق ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، وہ مشکات کا حوالہ کبھی نہیں دیتا، مشکات نے کہاں سے لی ہے وہاں سے لی۔ جہاں تک ریاض الصالحین کا تعلق ہے، بہت اچھی کتاب ہے، امام نووی بہت اچھے مربی ہیں، صحیح مسلم کے شارح ہیں وہ، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت جوانی میں انتقال کیا امام نووی۔ تو اچھی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ وہ بھی جب آپ خریدیں یہاں سے تو عربی والا نسخہ بھی لیں، اور عربی جب کتاب خریدیں تو تخریج والی لیجئے آپ کتاب۔ پرانے ایڈیشنز جو ہوتے ہیں اس میں تخریج نہیں ہوتی۔ اب جیسے مثال کے طور قال تعالی، اللہ نے کہا قرآن میں، کہاں کہا، کون سی آیت میں کہا، آیت نمبر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا پرانی کتابوں۔ اور قال رسول اللہ کے بعد حدیث آ جاتی ہے۔ تو بھائی کہاں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح ہے، نمبر کیا ہے، باب کون سا ہے، کتاب کون سی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ کو یہ کتاب خریدیں تو اس بات کا خاص خیال کریں، آپ چونکہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں
اور یہاں کتابوں کی ایک سمندر ہے، اور نئی نئی کتابیں بڑی آب و تاب کے ساتھ، نئی شان و شوکت کے ساتھ آ رہی ہیں یہاں پر، 2 کلرز میں آ رہی ہیں، ریڈ میں اور بلو میں، اور 4 کلرز میں آ رہی ہیں، اور تخریج کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو ہمیشہ کتاب جب خریدیں تو دیکھیں کہ اس میں فٹ نوٹس ہیں یا نہیں ہے، تخریج ہوئی ہے نہیں، مخرج ہے یا نہیں۔ صرف تخریج والی کتاب آپ کو لینا ہے، آپ اس کا خاص خیال کیجیے۔ اچھا جی، اب اگلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، تو میں نے کئی لوگوں سے جو درس دیتے ہیں بات کی، انہوں نے کہا بھائی ہم تو درس دیتے ہیں، ہم تو عالم نہیں ہیں۔ اچھا مسائل بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسائل نہیں بتاتے ہم کہتے ہیں علماء سے پوچھے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا بیچتے ہیں؟ اچھا حدیث پڑھا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا حدیث بھی نہیں پڑھاتے ہم۔ پھر کیا بیچتے ہیں؟ آپ کی دکان چلے کیوں؟ کون آپ کی دکان پر آئے گا؟ آپ کہتے، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب مدرس قرآن ہے، وہ کہتے ہیں میری بیوی کا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں تو درس دیتا ہوں، میں کچھ نہیں۔ تو پھر آپ کی دکان چلے گی نہیں بہت زیادہ دیر تک، آپ کی دکان چلنے والی نہیں ہے نا۔ لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مسائل ہیں، مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ فقہ پر آپ کا عبور ہونا چاہیے۔ تو میں ایک کتاب کی آپ کو اس کی سفارش کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے فقہ الحدیث، لکھ لیجئے فقہ الحدیث، 2 جلدوں میں ہے۔ تو یہ امام شوکانی کی کتاب کی شرح ہے، یہ اردو میں اس سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی، فقہ الحدیث۔ تو ایک 30 سال کا لڑکا ہے، حافظ عمران ایوب لاہوری، حافظ عمران ایوب لاہوری، اس نے یہ کتاب لکھی، اور ایسی شاندار کتاب لکھی ہے کہ اردو زبان اس کتاب پر ناز کر سکتی ہے۔ اچھا وہ جو امام شوکانی کی کتاب تھی غالباً وہ 50 صفحے کی کتاب تھی، 50 صفحے کی کتاب۔ اس نے کیا کیا، 50 صفحے کی شرح 2000 صفحے میں لکھ دی تھی۔ اچھا ایک کرتا کیا ہے سن لیجئے، اس کی خوبی کیا ہے۔ اب امام شوکانی نے صرف ایک جملہ کہہ دیا، ایک جملہ کہہ دیا، اس کو پہلے وہ جملے کو باکس کے اندر لکھتا ہے۔ ان کا فتویٰ ہے، امام شوکانی کا فتویٰ ہے، یمنی عالم تھے، آج سے کوئی 200-250 سال پہلے کے۔ ایک جملہ، اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس جملے کی تائید میں پہلے قرآن کی آیتیں لکھ دے گا، اس کے بعد ساری اسی مسئلے کے بارے میں جتنی احادیثیں لکھ دے گا، اور بتا دے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ فلاں ہے فلاں۔ اس کے بعد بتائے گا کہ صحابہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، صحابہ میں یہ اختلاف ہے، عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا، ابن عمر نے یہ کہا، حضرت عائشہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا۔ اس کے بعد کہے گا تابعین نے یہ کہا، اس کے بعد کہے گا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، اوزاعی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اس کے بعد پھر آخر میں وہ بتائے گا کہ راجح جو ہے وہ پریفرنس جو ہے کس کی رائے کا، کیا امام شوکانی کی رائے صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو ترجیح دی جانی چاہیے، نہیں دی جانی، کیوں نہیں دینا چاہیے، دی جانی چاہیے، یا کیوں دی جانی چاہیے۔ تو یہ آپ کے ذہن کو کھولنے والی کتاب ہے، یہ اردو زبان میں۔ عربی تو بہت سارے لوگ آپ میں سے نہیں جانتے، شاید 1-2 لوگ جانتے ہوں۔ تو فقہ الحدیث اس کتاب کا آپ کی لائبریری میں ہونا ضروری ہے، 2 جلدوں میں ہے یہ، اور میں یہ کہتا ہوں مرتے دم تک آپ اس کو اپنے سراہنے رکھیے۔ آپ لاہور سے چھپی ہے، لاہور سے۔ آسان فقہ تو اصل میں ہر دور کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میری والدہ کے جہیز میں بہشتی زیور دی گئی، تو میں 8-9 سال کا تھا، میں بہشتی زیور پڑھتا تھا، گھر میں وہی کتاب تھی۔ اور یہ 1950 میں اور 1940 میں
ہر گھر کے اندر بہشتی زیور ہوتا. عورتوں کے لیے لکھی گئی تھی کتاب, اس میں ساری مسئلے ہوتے تھے اس کے, اور وہ دیہاتی زبان میں لکھی گئی تھی. یو پی کے اور بہار کے دیہات کے عورتوں کے لیے لکھی گئی تھی. آوے جاوے اس طرح کی کتاب تھی, آسان لفظوں میں. اس میں سلائی اور جو ہے کڑھائی کی ترکیبیں بھی تھیں اور بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں اس کے اندر. تو بڑا اس نے کردار ادا کیا. اس کے بعد جب مولانا یوسف اصلاحی نے آسان فقہ لکھی تو یہ ایک سلیس اردو شہری زبان میں انہوں نے کتاب لکھی, اور بہت آسان کر کے, جیسا نام ہے اس کا انہوں نے, اور اس میں ایک اور اضافہ یہ کیا کہ حنفی فقہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے فٹ نوٹس میں, حواشی میں کہہ دیا کہ یہ اہل حدیث کی رائے ہے, یہ شوافی کی رائے ہے, یہ مولانا مودودی کی رائے ہے. حواشی میں انہوں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے آپ کے ذہن کو کھول دیا کہ ایسی بھی ایک رائے ہو سکتی ہے, یہ ہماری رائے ہے, یہ دوسروں کی رائے ہے. اس طرح اب جو ہے دنیا بدل گئی ہے, تو اب فاصلے کم ہو گئے ہیں, اب کتابیں چھپ رہی ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پہلے یعنی میرے استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ کتاب ہوتی تھی کوئی عربی کی, تو چراغ ہم جلاتے تھے اور ساری رات بیٹھ کر, استاد کے پاس کتاب ہوتی تھی, ہم کتاب کو نقل کر لیتے تھے. فوٹو کاپی کی سہولت نہیں تھی, پریس اویلیبل نہیں تھا. زمانہ بدل گیا ہے نا خدا کے بندو, زمانہ بدل گیا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے آج سے تقریباً 250 سال پہلے یہ بات لکھی کہ اگر ماوراء النہر میں ایک عالم ہے, اس کے پاس صرف حنفی کتابیں ہیں, کوئی اور کتاب نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف حنفی کتابوں کے مطابق ہی لوگوں کو بات بتائے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مکے میں موجود ہے اور وہاں ساری کتابیں موجود ہیں اور سارے علماء موجود ہیں, تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف حنفی کتابوں کے مطابق فیصلے دیں. تو آپ کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے اسکوپ بھی زیادہ ہو جائے گا نا. یہ یوں سمجھ لیجئے, چلیے میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کے والد کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں شکارپور کے نزدیک ایک دکان تھی, اور آپ کے والد شکارپور سے جا کے سامان لے کے آتے تھے, گاؤں میں بیچتے تھے اس کی. اور آپ کے والد نے نصیحت کی کہ بیٹا اسی دکان سے مال خرید کر لے آنا, میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا, بس اسی ساری آمدنی اسی دکان سے خرید کر اور اپنی دکان پر بیچ کر کے. لیکن آپ جو ہے بڑے ہو گئے, آپ نے کو کسی نے کہا بھائی شکارپور میں مہنگا مال ملتا ہے, تم حیدرآباد جا کر وہاں سے سکر جا کر مال خریدو. وہ جو شکارپور والا ہے وہ دوسری جگہ سے منگواتا ہے. اب آپ نے کہا نہیں, سکر والے بڑے چال باز ہوتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں, حیدرآباد والے بڑے تیز ہوتے ہیں, میں نہیں جاؤں گا. لیکن آپ گئے اور آپ کو سستی چیزیں ملیں اور آپ نے زیادہ مال کمایا اور منافع زیادہ ہوا. اس کے بعد لوگوں نے کہا اگر کراچی جائیں گے تو وہاں اور زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کراچی جانے لگے, لوگوں نے کہا لوگ ٹھگ لیں گے. بھائی لوگوں نے کہا گھبراتے کیوں ہیں, پیسے نہ دیں آپ, جب مال آ جائے پھر آپ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیجئے, کوئی نہیں ٹھگے جائیں گے آپ. تو آپ سمجھے, آپ گھبراتے کیوں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب وہ کراچی والے کہاں سے منگواتے ہیں, چائنا سے منگواتے ہیں, ہانگ کانگ سے منگواتے ہیں. تو یہ بات ذرا سمجھ لیجئے آپ کہ وسائل بڑھتے جائیں گے اور راستے نئے کھلیں گے تو آپ کو پھر پرانے راستوں سے نئے راستوں کی طرف سفر کرنا پڑے گا. تو پہلے آپ اپنے کنویں میں سے مچھلی پکڑتے تھے, پھر تالاب کی مچھلی پکڑنے لگے, پھر سمندر کی مچھلیاں پکڑتے ہیں آپ انٹرنیشنل کاروبار کرتے ہیں. اب تو اب آپ نیا جو بچہ ہے آپ کا, آپ کی بچیاں ہیں آپ کی, وہ پرانی باتوں سے مطمئن نہیں ہوں گی. تو یہ زمانے کو سمجھیے. اگر آپ اپنے زمانے کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ اپنی دکان بند کر لیجئے. زمانے کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. اور فقہ کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے
کہ ہر ملک کی الگ فقہ ہوتی ہے اور ہر زمانے کی الگ فقہ ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوائی جہاز پر نماز پڑھنے کی کوئی فقہ نہیں تھی، نہ امام شافعی کے زمانے میں تھی، نہ امام احمد کے زمانے میں تھی۔ ہوائی جہاز میں کیا تیمم کیا جائے گا یا وضو کیا جائے گا؟ ہم یہاں سے جاتے ہیں، نیو یارک جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، 14 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 5 نمازیں ملتی ہیں راستے کے اندر۔ ہم تیمم کریں گے یا بیٹھ کر نماز پڑھیں گے؟ ہم قبلے کا رخ کس طرف ہوگا؟ باجماعت پڑھیں گے یا تنہا پڑھیں گے؟ کیا ہوائی جہاز میں 500 لوگ ہیں، کیا 500 لوگوں کے لیے پانی موجود ہے؟ کیا پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں یا نہیں دھوئے جا سکتے؟ تو اگر آپ کے پاس نئی بیماریوں کا نسخہ نہیں ہے تو آپ اپنا مطب بند کر دیجیے۔ آپ اگر وہی پرانی دوا بیچ رہے ہیں تو آپ دکان اپنی اٹھا دیجیے۔ تو آپ کو باخبر ہونا پڑے گا، نئے راستے نکالنے پڑیں گے، تو اور ایسے علماء کی صحبت میں رہنا پڑے گا جو نئے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اور ان کے دلائل کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ اگر علماء کے درمیان اختلاف ہیں تو آپ ان سے پوچھیں، ایک عالم کے پاس آپ کی کیا دلیل ہے، دوسرے کے پاس جائیے آپ کی کیا دلیل ہے، پھر تولیے، پرکھیے، جانیے کس کا موقف زیادہ مضبوط ہے، پھر پہلے کے پاس جائیے، پھر دوسرے کے پاس جائیے، پھر پہلے کے پاس جائیے، پھر دوسرے کے پاس جائیے۔ کراس کوشچننگ سے آپ کا ذہن کشادہ ہوگا، بڑا ہوگا، اور جب آپ خود مطمئن ہوں گے تو دوسروں کو مطمئن کر سکیں گے۔ جب آپ خود کنونس نہیں ہوں گے تو دوسروں کو کنونس نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیے آپ کہ یہ درس قرآن دینے کا معاملہ صرف قرآن تک محدود نہیں ہے۔ حدیث کے بغیر درس قرآن بالکل نہیں دیا جا سکتا، حدیث کے علم کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ جب آپ اشارہ کر دیجئے میں روک دوں گا۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، اب دوسری اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں میری ایک کتاب بھی ہے، آپ لکھ لیجئے اس کتاب کا نام۔ یہ اگرچہ کہ یہ میرا گناہ ہے لیکن میں اس کا ذکر کرنے پر مجبور ہوں، حدیث کی اہمیت اور ضرورت۔ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، یہ نصاب میں بھی ہے، سندھی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اس کا، انگریزی میں بھی ہو گیا ہے، اور کئی ایڈیشن اس کے نکل چکے ہیں۔ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اور علم حدیث پر میری کتاب سے زیادہ آسان کتاب کوئی نہیں۔ یہ ایک مشکل علم ہے، اس علم کو میں نے بہت آسان کر کے آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے، یہ مرتب کی ہے آپ لوگوں کے لیے، مشکل چیز کو آسان کر دی۔ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ حسن حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی اور موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ منکر کسے کہتے ہیں؟ شاذ کسے کہتے ہیں؟ معلل حدیث کسے کہتے ہیں؟ معروف حدیث کسے کہتے ہیں؟ متصل کسے کہتے ہیں؟ غیر متصل کسے کہتے ہیں؟ تو مقطوع کسے کہتے ہیں؟ مرسل حدیث کسے کہتے ہیں؟ موقوف حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو اچھا، یہ علم حدیث کب ڈیولپ ہوا؟ کیوں ڈیولپ ہوا؟ جھوٹی حدیثیں کیوں گھڑی گئیں؟ کیا اسباب تھے؟ کیا اچھی نیت سے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں؟ کیا بری نیت سے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں؟ تو ان سارے سوالوں کا وہ جواب دیتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا، صحابہ کے دور میں کیا ہوا، تابعین کے دور میں حدیث کے معاملے میں کیا ہوا، تو درجہ بدرجہ نسل در نسل حدیث کس طرح منتقل ہوئی، اس کی ساری تفصیل آپ کو یہاں ملے گی۔ اب مختصراً جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ ہیں مدرس قرآن، آپ کو کبھی کوئی حدیث بلا حوالہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، بھئی حدیث ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین جا کر کیوں نہ، کوئی حدیث ہی نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ حدیث بنا کے پیش کر رہے ہیں اس کا۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، لولاک لما خلقت الافلاک، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ دنیا آپ سب کے لیے بنائی گئی ہے، ایک آدمی کے لیے نہیں بنائی گئی دنیا۔ جھوٹ ہے یہ گھڑا گیا جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، جھوٹ ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو آپ کو صحیح اور جھوٹی حدیثوں کا علم ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ مختصراً بتا دیتا ہوں، جو حدیث 5 شرطوں پر پوری اترتی ہے اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی سند متصل ہو، یعنی راوی نے تابعی سے سنی ہو، تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مثال کے طور پر امام مالک کی ایک حدیث ہے موطا میں۔ امام مالک کے استاد ہیں حضرت نافع ان کے استاد ہیں، تابعی، اور وہ ہیں غلام، نافع غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے، اور عبداللہ بن عمر کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے ہیں، ایک نافع کا واسطہ ہے اور دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ۔ اب ہم چیک کریں گے کہ یہ امام مالک پیدا کب ہوئے اور امام نافع انتقال کب کیا، کیا ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیا یہ شہر میں تھے، انہوں نے علم حاصل کیا نہیں کیا، اور پھر نافع جو ہے انہوں نے کتنے سال حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت کی، کیا سیکھا، اور پھر عبداللہ بن عمر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کتنے تھے، کیا سیکھا کہ وہ روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ سند متصل ہو گئی، انقطاع نہ ہو، اس میں جو ہے بروکن چین نہ ہو، سالڈ چین ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سند کے اندر جتنے راوی ہیں وہ عادل ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، فاسق و فاجر نہ ہوں، عادل ہوں، صاحب کردار ہوں۔ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ صاحب کردار نہیں تھے تو پھر ان کی حدیث نہیں لی جاتی۔ تیسری بات یہ کہ سند کے اندر جتنے راوی ہیں چین کے اندر وہ حافظے کے بڑے پختہ ہوں، they must have a sound memory۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو۔ علت کہتے ہیں باریک مخفی عیب کو، جس کو عام آدمی نہیں پکڑ سکتا، جو ایک ماہر ہے اس عیب کو پکڑ لیتا ہے وہ۔ یعنی اس کی علت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بہت باریک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہو، یعنی ایویڈنٹ نہ ہو، پرومیننٹ نہ ہو، وہ چھپا ہوا ہو ایک چیز، اور دوسری یہ کہ وزب، یعنی وہ جو ہے بہت ہی پرومیننٹ نہ ہو بلکہ موٹا بہت باریک قسم کا عیب ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی ہے، بڑا ثقہ آدمی ہے، یہ ثقہ ہے یعنی قابل اعتماد ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، مضبوط ہے، قوی ہے، لیکن اپنے سے زیادہ قوی اسقا راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، تو ایسی حدیث بھی پھر صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں پھر ایک دوسری قسم ہوتی ہے حسن۔ حسن کے لیے 4 شرطیں ہیں، اس کی بھی سند متصل ہو، اس کے راوی بھی عادل ہوں، اس میں بھی شذوذ نہ ہو، ثقہ کی مخالفت نہ ہو، اور اس میں بھی کوئی علت موجود نہ ہو، لیکن راوی کا حافظہ کچھ کمزور ہوتا ہے اس میں۔ یہ دوسرے درجے کی حدیث ہوتی ہے، حسن کہلاتی ہے، دوسرے درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ یعنی صحیح حدیث میں اور حسن حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے کہ صحیح حدیث میں حافظہ بھی بہت تگڑا ہوتا ہے راوی کا، جبکہ حسن حدیث میں راوی کے حافظے کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی پکا ہوتا ہے، ثقہ ہوتا ہے، اور باقی 4 شرطوں پر حدیث پوری اترتی ہے۔ اب اگر یہ 4 شرائط پر بھی حدیث پوری نہیں اتر رہی ہے تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ وہ پھر ضعیف ہو جائے گی۔ وہ ضعیف کیوں ہوتی ہے؟
جب یہ کہ راوی پر کوئی الزام ہو، بہتان ہو، یا پھر سند ٹوٹی ہوئی ہو، سند میں انقطاع ہو، جیسے مثال کے طور پر یہ ایک چشتیہ سلسلہ ہے نا ہمارا، خلیل الرحمن چشتی کا ایک سلسلہ ہے، تو کہتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے حضرت حسن بصری تک جاتا ہے، اور حسن بصری سے پھر یہ جاتا ہے حضرت علی تک، لیکن یہ سلسلہ منقطع ہے، یہ سلسلہ یہ گولمال ہے، یہ کیونکہ حضرت حسن بصری کی حضرت علی سے ملاقات ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری بڑے تابعی ہیں، 500 صحابہ کو دیکھا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دودھ پلایا تھا، علم کا سمندر تھے، سمجھے، بہت بڑے تابعی ہیں، رئیس التابعین ہیں حسن بصری، 22 میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں انتقال کیا، لیکن حضرت علی سے ملاقات ثابت نہیں، سمجھ گئے بات، سند ٹوٹی ہوئی ہے، سند یہ سلسلہ ہی ٹوٹا ہوا ہے یہ سارا، سمجھ گئے بات آپ، تو اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، آخر میں اب 2-3 باتیں اور میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لغات القرآن، یہ عبدالرشید نعمانی صاحب کی کتاب ہے، لغات القرآن۔ تو ایک اور بھی بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، عبدالرشید نعمانی صاحب کی، جس کا پیش لفظ علی میاں نے لکھا تھا، مولانا ابوالحسن علی ندوی نے، یزید اہل سنت کی نظر میں۔ یہ ناسبیت سے بچنے کے لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے، یہ دوا کا کام دے گی۔ تو یزید اہل سنت کی نظر میں، یہ کتاب بھی آپ کراچی سے چھپی ہے، مجلس تحقیقات اسلامی نے شامل کی۔ تو لغات القرآن بہت محنت سے کام کیا ہے عبدالرشید نعمانی صاحب، تو آپ لوگوں کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اس کتاب کی ایک خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے، میں نے ان کے بیٹے عبدالرشید نعمانی سے کہا تھا کہ آپ اس کو کمپیوٹرائز کر دیں، اس کتاب کو ایک جلد میں لے آئیں، تو 3 مجلدات میں ہیں، تو اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ الف کا لفظ ہے تو ایک میں دیکھنا پڑتا ہے آپ کو، اور عین کا دوسری جلد میں، پھر وہ میم کا ہے، یا کا ہے تو پھر آخری جلد میں دیکھنا پڑتا ہے، مجلدات میں، تو ایک جلد میں نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ایک جلد میں آ جائے، بڑی زبردست تحقیق۔ تو کئی کتابوں کو ڈھونڈ کر انہوں نے قرآن کے جتنے الفاظ ہیں ہر لفظ پر تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ آپ چونکہ مدرس قرآن ہیں، جہاں پھنس گئے، جہاں اٹک گئے، اور تو پھر آپ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن کا عربی لغت کس کی کتاب ہے؟ اچھا سنیے، ایک بات یاد رکھ لیجئے، بلکہ لکھ لیجئے، کبھی کسی چھوٹے آدمی کی کتاب نہ پڑھی، چھوٹے آدمی کی صحبت میں بھی نہ رہیے، سمجھ رہے آپ، ہمیشہ کتاب بڑے علماء کی کتاب، بڑے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ بڑے بنیں گے، چھوٹوں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر چھوٹے ہی بنیں گے آپ۔ تو کتاب ہمیشہ جو ہے نا، ابن تیمیہ کی پڑھیے، مولانا مودودی کی پڑھیے، بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھیے آپ، بڑے علماء کی، سیوطی کو پڑھیے آپ، اور رازی کو پڑھیے آپ، ابن عبد البر کو پڑھیے، بڑے لوگ، ابن القیم، امام ابن القیم کی کتابیں پڑھیے آپ، تو بڑے لوگوں کی کتاب پڑھیے۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ فقہ پر عبور ہونا چاہیے، فقہ الحدیث امام شوکانی کی اور حافظ ابن نے کیا ہے، جی تو یہ تو آپ نے کہا کہ نہیں چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن امام شوکانی مجتہد ہے، امام شوکانی، دیکھیے ایک لطیفہ سنا دوں، کیا نام ہے آپ کا؟ آصف بھائی، ایک لطیفہ سنا دوں۔ کہتے ہیں امام ہمارے کہتے ہیں کہ امین احسن اصلاحی ایک مرتبہ درس دے رہے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ درس دیتے ہوئے کہا کہ غزالی نے لکھا ہے، پتہ نہیں غزالی کو کیسے لکھ دی اس طرح کی بے سر و پا بات، امام غزالی نے کیسے لکھ دی، اور فلاں نے یہ بات لکھ دی، پتہ نہیں کیسے لکھ دی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر غزالی زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ اچھا، تو ایک صاحب ہم آپ ہی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے لکھ دیا، انہوں نے وہ کیسے لکھ دیا، تو اور آپ کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے یہ، جبکہ یہ جو لوگ تھے بڑے بزرگ ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم بھی بزرگ ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم بھی بزرگ ہو جائیں گے۔ بہرحال اس میں تعلق تو تھی ہوگی، وہ اصلاحی صاحب کے اندر یہ چیز تو تھی بہرحال، لیکن وہ بہرحال بڑے آدمی تھے وہ۔ اچھا جی، میں نے عبدالرشید نعمانی صاحب کی لغات القرآن کا ذکر کیا، ایک اور کتاب ہے امام راغب اصفہانی کی، امام راغب اصفہانی کی مفردات القرآن۔ میں اس 2-3 کتابیں اس کے لیے رکھتا ہوں، ایک تو اپنے ٹیبل پہ رکھتا ہوں، ایک سراہنے رکھتا ہوں۔ بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ٹیبل تک جا کے دوسرے کمرے میں جاؤں اور وہاں ڈھونڈوں کتاب، پھر اٹھا کے لے آؤں، تو کبھی فون آ جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، کوئی لفظ میں مجھے معلوم نہیں ہوتا، یا تردد ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے، فوراً میں لیٹے لیٹے ہی یا کوئی سوال کرتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، تو فوراً میں اپنے فنگر ٹپس پر میری کچھ کتابیں ہونی چاہیے، تو میں فنگر ٹپس پر جو کتابیں رکھتا ہوں اس میں یہ کتاب بھی شامل ہے، مفردات القرآن امام راغب اصفہانی۔ اچھا، ایک اور کتاب ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی کی، اس کا نام ہے مترادفات القرآن۔ یہ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ کاتب تھے عبد الرحمن کیلانی، تفہیم القرآن کی انہوں نے کتابت کی تھی اور مولانا سے متاثر بھی بہت تھے، بعد میں انہوں نے تفسیر بھی لکھی، لیکن مترادفات القرآن ان کا ایسا کام ہے جو صدیوں تک زندہ رہے گا، ایسا اوریجنل کام ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کتاب۔ یہ کتاب بھی ہر مدرس قرآن کے پاس اس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں رکھی گئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔